السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ ہم جو ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے قرآن حکیم کے صفاتی ناموں میں سے 9 نام سیکھ لیے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے 4 اور سیکھتے ہیں۔ پہلا نام یہاں پر آج ہمارے پاس ہے مبارکن، برکت والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے جو برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگلا نام ہے مبین، کھول کر بیان کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب کی اور اس قرآن کی جو اپنے احکام کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 نام ہم دیکھتے ہیں، پھر آیت دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ۔ حکیم، حکمت سے لبریز۔ علی، بلند مرتبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور یہ الکتاب میں درج ہے جو ہمارے ہاں بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ آج 4 نام پھر سے دیکھ لیے۔ پہلا تھا برکت والا، دوسرا کھول کر بیان کرنے والا، تیسرا حکمت سے لبریز، اور چوتھا بلند مرتبہ۔ تو چلیں ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ علق کی آیت نمبر 18 اور 19 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے سندعو۔ سندعو، سین الحمدللہ آسان حرف ہے، صرف آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کے ساتھ ہو، اس آواز کے ساتھ۔ آپ نے ایسی آواز عموماً جو ہے پریشر کوکر میں سے جب سیٹی کی آواز آتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا س، آواز کو چھوٹا رکھیں گے اس لیے کیونکہ اس پر صرف زبر ہے س۔ پھر ہے آگے ند، نہ بہت آسان ہے، دال پر ہے جزم، اس پر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس پر آواز جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہو۔ جھٹکے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا، پھر سے جو ہے اس کی آواز کو ہم لے کے آتے ہیں، پھر سے ادا کرتے ہیں۔ ند، میں نے پڑھ لیا لیکن پھر سے میں کہوں گی د، ند، ند، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اور واضح ہو، دبا ہوا نہیں، چھوٹا سا نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ سند، پھر ہے او، عین جو ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اپنی سانس کی نالی کی جو ہماری درمیان والی جگہ ہے وہاں سے زور لگا کر، او، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا سانس کی نالی کی درمیان والی جگہ کون سی بنتی ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری جہاں سے ایک بل جیسا آتا ہے گردن میں اور پھر اس کے بعد سیدھی ہو جاتی ہے ہماری گردن، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ جاتا جاتا پھر ہلکا سا بل کھاتے ہیں اور پھر نیچے گردن شروع ہوتی ہے، تو وہ جو بل والا حصہ ہے وہ تقریباً اس کا ہم کہتے ہیں سانس کی نالی کا درمیان والا حصہ، وہاں سے ہم لگائیں گے زور۔ اور اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے سے اس جگہ کو دبائیں،
تو وہ زور پڑ جائے گا نا خود سے ہی، تو پھر آپ کو نکالنا بہت آسان ہوگا. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کچھ عرصے میں خود سے آپ نکالنے والے ہو جائیں گے. تو اور اس کے اوپر ہے پیش یعنی کہ ضمہ، تو پھر خیال رہے کہ ہونٹ گول رہیں. او او. اچھا پھر آگے ہم او کو ملائیں گے زا کے ساتھ. زا بھی الحمدللہ آسان حرف میں سے، صرف آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں بھی سیٹی کی آواز ہے ایک تیز جیسی، جیسے آپ کبھی دیکھیں کہ مکھی کان کے پاس اگر آ کے اڑ رہی ہو تو وہ ایک آواز نکالتی ہے ہلکی سی. بس یہ والی جو سیٹی کی آواز ہے یہ نکالنی ہے، بہت تیز بھی نہیں بہت آہستہ بھی نہیں، تو یہ ہو جائے گا عز. اب اس پہ شدہ بھی ہے تو تھوڑا سا زور بھی لگے گا، عز. پھر ہے با، با، با پر ہے زبر اور اس کے بعد آ رہا ہے الف، تو آواز کو ہم کریں گے تھوڑا سا لمبا. سندع الزبا. آگے ہے نیہ، نون پر ہے زیر یعنی کہ کسرہ، آواز کو رکھیں گے باریک اور چھوٹا. نی، نی. باریک کرنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اور پھر ہے آگے یہ، یہ جو ہے وہ بس خیال رہے کہ واضح رہے، اور اس کے لیے بہت آسان ایک حل ہے کہ آپ زبان کی جو نوک ہے اس کو نیچے کے جو دانت ہیں اس پر ذرا سا زور دے کر ادا کریں، ذرا سا پریشر دے کے، تو دیکھیں وہ بالکل واضح ہوگا. یہ. پھر ہے آگے گولتا، اور اس پر جب ہم رکتے ہیں تو اس کو ہم ہاں میں بدل دیتے ہیں، تو پھر ہم کریں گے یہ، یہ. اور ہا جو ہے اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے میدے میں سے سانس اور آواز کو ڈائریکٹ باہر نکالا، سیدھا ہم اس کو باہر آواز کو لے آئیں گے، اور تھوڑا سا ایک زور جیسے کے ساتھ، جیسے کبھی جب ہم بہت تھکے ہوئے ہوں یا کبھی نکلتی ہے تو کس طرح سے نکلتی ہے، سیدھی جو ہے ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب ہم اس طرح سے اس کو نکالتے ہیں باہر. تو اس میں بھی جو ہے جب انشاءاللہ آپ اس کو صحیح سے نکالیں گے تو آپ لوگوں کو بھی سکون ملے گا. تو اس حرف کو ادا کرنے میں آپ کو محنت لگانی پڑے گی. چند حروف ہیں، جب آپ ایک بار سیکھ جائیں گے تو آپ کو الحمدللہ بہت زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ ہو جائے گا زبانیہ. چلیں آیت اکٹھا پڑھتے ہیں. سندع الزبانیہ. چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کلا. کاف الحمدللہ آسان ہے، بالکل آہستگی سے آرام سے نکالنا ہے، کوئی محنت نہیں اس پہ کرنی. اس پر محنت کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. یہ ہو گیا کا. پھر ہے لام اور اس پر ہے شدہ، تو اب ہم جو ہے وہ اس کو ملائیں گے کل. پھر ہے لام پر زبر اور زبر کے بعد آ رہا ہے الف، تو آواز تھوڑی سی لمبی ہوگی زبر کی. کس طرح سے؟ کلا، کلا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے لا، وہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم نے پڑھا ہے ابھی. کلا لا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تطیعہ. یہ اب ذرا کافی مشکل لفظ ہے، اس لیے کیونکہ تو ہے اس کو ٹھیک سے ادا کرنا ہے، پھر اس کو زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے، پھر آگے عین کو بھی ٹھیک سے ادا کرنا ہے، پھر آگے ہا جو ہے اس کو بھی صحیح سے ادا کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے. تا جو ہے پہلے وہ تو آسان ہے، بس خیال رہے کہ ہونٹ جو ہے وہ گول ہونے چاہیے. تو، تو. پھر ہے تو، تو. تو کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی جو سائڈیں ہیں وہ اوپر کے دانتوں میں اندر جو ہے وہ اس کو ایسے جیسے چپکا جیسا دیں. ٹھیک ہے نا، ہلکا سا جو ہے وہ زور پڑے گا اور پھر آپ نے اس کو تو کو ادا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آواز جب اوپر جمع ہوگی بند جگہ میں
تو وہ آواز پھر خود بخود بھاری ہو جائے گی. پھر ہے زیر کے ساتھ، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ صحیح سے ادا ہو. طی طی. ٹھیک ہے. پھر ہے آگے عین. عین ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا. اس کو واضح کر کے نکالنا ہے. تھوڑا ایک زور کی آواز اس میں ہوتی ہے، وہ ساتھ ضرور شامل ہو. اور پھر چونکہ اس پر ہے جزم، تو اس بات کا خیال رہے کہ جھٹکا نہ ہو. یہاں پر جھٹکا نہ ہو، یعنی کہ طی 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 ایسے نہ ہو، بلکہ طی. اس کے اوپر آواز تھوڑی سی جاری رہے گی. عین پر آواز تھوڑی سی بہت معمولی سی لمبی ہوگی، اس سے آپ کو انشاءاللہ جھٹکا نہ کرنے میں آسانی ہوگی. پھر ہے آگے ہاں ہم نے دیکھ لی ہے کس طرح ادا کرنا ہے. اس کو پیش کے ساتھ ادا کریں اور آواز کو چھوٹا رکھنا ہے. ہو ہو. تو یہ لفظ ہو جائے گا تطیعہ تطیعہ. اچھا اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اگلا لفظ ہے وسجد. واو پر ہونٹوں کو گول. واو کا جو گول ہے اوپر والا، اس کو دیکھتے یاد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس پہ ہونٹوں کو میں نے گول کرنا ہے. ٹھیک ہے. آواز چھوٹی رکھیں گے. آگے ہے قوف. قوف کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنی تقریباً زبان کا جو آخری حصہ ہے اس کو اوپر چھت سے لگائیں اور پھر وہاں سے ساتھ زور بھی لگائیں، تو پھر یہ ایک مضبوط حرف بنے گا. تو یہ ہو جائے گا. اور اس پر ہے جزم، تو پھر ہم نے یہاں جھٹکا دینا ہے. وقو وقو. دیکھیں آواز مضبوط بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پہ جو ہے وہ جھٹکا بھی صحیح سے ہے، واضح. وقو. آگے ہے ت. الحمدللہ آسان حرف ہے. آواز کو چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ صرف اس پر فتحہ ہے. پھر ہے آگے رو، اور اس پر ہے زیر یعنی کہ کسرہ. آواز کو رکھیں گے باریک. ری ری. اور پھر جو ہے اس کو ہم آگے ملائیں گے با کے ساتھ. با پہ چونکہ ہم رک رہے ہیں تو پھر ہم اس پر جو ہے وہ جزم پڑیں گے، تو یہ ہو جائے گا ریب. با پر بھی اسی طرح ہم جھٹکا دیں گے جیسے ہم نے یہاں پر ابھی پیچھے قوف پر دیا، دال پر دیا، اسی طرح با پر. ریب ریب. وقترب. چلے اس آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. کلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمدللہ ہمارا جو ہے یہاں پر لیسن مکمل ہوا. اب ہم اس سورہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ان آیات میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارا پیدا کرنے والا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ علم کی اہمیت بتا رہے ہیں. علم کی اہمیت. تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں دو بہت اہم چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. ایک یہ کہ ہم اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم کوئی چیز نہیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اتنا عزت دار انسان بنایا، اور پھر ساتھ ہمیں علم جیسی بہت بڑی نعمت عطا کی. آگے دیکھتے ہیں. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی حساب سے جو ہے وہ اچھا دیکھتا ہے، مال کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، علم کے حساب سے، کسی بھی حساب سے اپنے آپ کو بہت اوپر دیکھتا ہے، تو پھر وہ آپے سے باہر نکلنے لگ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہیں واپس میری طرف ہی آنا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی تو نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو.
تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ ان آیات میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا اور پرہیزگاری کو حکم دینے کا ذکر ہے، اور ابو جہل جو ان کو روکا کرتا تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو اب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے منع کیا، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سختی سے سرزنش کر کے بتایا کہ اس کو کہ اگر وہ نہ رکا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ تو اس سورہ میں ہمارے لیے جو ہے چند ایک سبق جو ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھنا اور ماننا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کا جو درجہ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ اور ساتھ پھر جو ہے اس احسان کو سمجھنا کہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے وہ محنت لگائیں اور جتنا ہو سکے علم حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو سیکھتے ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سندع الزبانیہ کلا لا تطعه واسجد واقترب سندع الزبانية كلا 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 لا تطعه واسجد واقترب سندع الزبانية كلا
لا تطعه واسجد واقترب.